گریٹ، ویسے ہے تو کمال کی۔ ہلکی بڑی شیف سنوارتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا۔ اوہ زبان کو لگام ڈال، یہ بھابھی ہے ہماری ٹیم ممبرز کی۔ اسٹیئرنگ وہیل تھامے لڑکے نے اس کو گھرکا تھا۔ شاید وہ نیا تھا تبھی اسے ہر بات سمجھانی پڑ رہی تھی۔ ایسا کس نے کہا؟ وہ بھویں اکٹھی کیے پوچھنے لگا۔ ہم نے، کیونکہ باس اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نیچی آواز میں کہا۔ باس ہے کون ویسے؟ اس نے پھر پوچھا۔ اب یہ مجھے کیا پتا، اپنے کام سے کام رکھنا۔ اس کے سوالوں سے وہ جھنجھلا اٹھا۔ تبھی حجاب انہیں باہر آتی دکھائی دی۔ آ رہی ہے، یاد رکھنا باؤنڈری کراس نہیں کرنی ہے، گن تب تک نہیں نکالنا جب تک وہ ساتھ جانے سے انکار نہ کرے۔ وہ جیب میں پستول رکھتے ہوئے جلدی جلدی ہدایات دیتا گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ڈسپینسری سے نکل کر وہ جوں ہی سڑک کنارے آئی، دو مضبوط جسامت اور حسین نین نقش والے لڑکے اس کے سامنے دیوار کی مانند آ کھڑے ہوئے۔ وہ چونک کر رکی، آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے، وہ ترشی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر خباثت سے مسکراتے ہوئے اسے۔ ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ان میں سے ایک پہلی بار بولا۔ اس کی بات سن کر حجاب نے آس پاس نگاہیں دوڑائی۔ رات کا وقت تھا مگر علاقہ بھیڑ بھاڑ اور آبادی والا تھا، لہٰذا وہ بالکل نہ ڈری۔ راستہ دو ورنہ یہیں چیخ چیخ کر بھیڑ اکٹھا کروں گی اور پھر لوگوں کے جوتے ہوں گے اور تمہارے سر۔ اپنے تئیں اس نے خاصی تسلی بخش دھمکی دی تھی۔ اس کی بات سن کر ان میں سے ایک دو قدم آگے بڑھا اور گھور کر چیلنج دینے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار حجاب کی رگوں میں گردش کرتا خون خوف سے جم گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھر بن گئی تھیں، وجہ اس کے پیٹ پہ پڑی وہ دباؤ کی کیفیت تھی۔ اسے جھک کر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ریوالور تھا جو اس کے پیٹ میں گھس جانے کی حد تک اس پر تان کر رکھا تھا اس شخص نے۔ اب چلتی ہو یا یہیں قصہ تمام کر دوں تمہارا؟ وہ شخص اپنی سرد آواز میں اسے سنگین دھمکی سے نواز رہا تھا، جسے سن لینا ہی ایک عام انسان کی ساری ہمت توڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حجاب عمر نے خوف محسوس کیا تھا۔ ایک آبادی والی جگہ جہاں دن کا سا سما تھا، وہاں وہ خوف سے مہر بلب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جگمگانے لگا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں ہی کیوں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ابل رہے تھے، مگر وہ ان سوالوں کو زبان دینے سے قاصر تھی۔ بغیر کسی مزاحمت کے وہ ان دونوں کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ ایک لفظ نہ نکالا تھا منہ سے۔ بیٹھتے ساتھ ہی ان لوگوں نے اس کے منہ پر کلوروفارم میں بھیگا رومال رکھ دیا۔ 5 منٹ کے عرصے میں ہی اس کا ذہن معوف ہو کر اندھیروں میں گم گیا۔ بہت سارا وقت بیتا ہوگا شاید، جب اس نے بھاری ہوتی پلکیں اٹھانا چاہییں، مگر کوئی بھاری پتھر جیسے اس کی آنکھوں اور روشنی کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ وہ زمین پر ایک بے جان مجسمے کی مانند پڑی تھی۔ آنکھوں پر باندھی گئی سیاہ پٹی نے اس کی بصارت مفلوج کر دی تھی۔ ویلکم ٹو سسلی امورا۔ کانوں سے بہت قریب ہی یہ مقناطیسیت بھری مردانہ آواز گونجی تھی۔ کوئی تھا جو اس پر جھکا تھا۔ اس کے حواس اب بھی مکمل طور پر بیدار نہ ہوئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کون سی زبان بول رہا تھا؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شاید منہ پر بھی کپڑا باندھ دیا گیا تھا۔ ایک حقیقت کہ جو ہمیں چاہتی ہے اور ایک خواب جسے ہم چاہتے ہیں۔ اس بار وہ اطالوی لب و لہجے میں مگر اردو زبان میں بول رہا تھا۔ اس کی سرد آواز حجاب عمر کو کافی حد تک ہوش میں لا چکی تھی۔ اس کا سن پڑا جسم حرکت میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حالت سے وہ شاید انجان تھا، تبھی مزید کہا، کیا لگتا ہے جا سکو گی یہاں سے؟ اس کی سوال بھری آواز میں مسکراہٹ بھی نمایاں تھی، فاتحانہ مسکراہٹ۔ یہ سن کر حجاب کا دل ایک پل کے لیے خوف سے ساکت ہوا تھا۔ پٹی تلے موجود اس کی آنکھیں پانی جمع کرنے لگی تھیں، جنہیں بہنے کی جگہ نہ مل پا رہی تھی۔ اس شخص نے تو اس کے آنسوؤں پر بھی بند باندھ رکھا تھا۔ خیر، بے فکر رہو، ایسے نہیں روکنے والا تمہیں، لیکن ہاں، جس دن تم خود اپنے پاؤں پر چل کر میرے پاس آؤ گی نا امورا، اس دن کے بعد سے پھر مجھ سے پناہ نہیں ملے گی تمہیں، یاد رکھنا۔ وہ آواز، وہ انداز اس قدر سرد تھا کہ حجاب کو لگا جیسے وہ کسی گہرے کنویں کی ٹھنڈی تہہ میں آ گری ہو۔ کیا تھا یہ؟ وہ کون تھا؟ اس کا وجود سن پڑا تھا لیکن کافی حد تک حرکت کرتا ذہن سوالوں میں الجھ رہا تھا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اس بار انداز میں بے صبری کا عنصر بھی شامل محسوس ہوا۔ وہ منتظر رہی اس سے مزید کچھ سننے کے لیے، مگر اچانک وہ آواز شانت ہو گئی تھی۔ 1 منٹ، 2 منٹ اور پھر 5 منٹ بعد بھی اس آواز نے کچھ نہ کہا تھا۔
تبھی کسی ہاتھ کی ٹھوس ساخت والی انگلیاں رینگتی ہوئی اس کے کندھے اور گردن کے درمیانی مقام پر آ ٹھہری، اور وہاں سے پھر 2 انگلیوں نے اس مقام پر دباؤ کی کیفیت پیدا کر دی۔ حجاب کو لگا وہ اب اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگیں، پہلے سے اندھیرے میں ڈوبی آنکھیں مزید گہرے اندھیروں میں گرنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا اس کی سوچ اور حواس پھر سے چھین کر لے گیا۔ بہت اندھیرا تھا، بڑا گہرا اندھیرا، ایک چھوٹا سا جگنو تک نہیں چمک رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے کبھی ختم نہ ہوگا یہ اندھیرا۔ سیاہ آنکھوں کی پتلیاں تیزی سے حرکت کرتی اپنی انگلیوں سے بننے والی اس تصویر پر جمی تھیں، آستینیں کلائی سے ذرا اوپر چڑھا رکھی تھیں۔ ایک ہاتھ خاکہ کھینچنے میں مصروف تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے کینوس کے اوپری حصے پر جما رکھا تھا۔ سفید شرٹ کے اوپری بٹن کھلے تھے، وہ خاصے رف سے حلیے میں تھا۔ تصویر پر ابھی تک محض چہرے کا خاکہ اور 2 آنکھیں ہی بنائی گئی تھیں۔ وہ اسکیچ تھا، بے رنگ سا، سفید و سیاہ۔ اس کی ساری توجہ بے رنگ تصویر کی دوسری آنکھ مکمل کرنے پر تھی۔ جب قریب ہی رکھے میز پر پڑا اس کا موبائل بجا، اس نے دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ جو ٹون بج رہی تھی اس سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ دوسری طرف کون ہو سکتا ہے۔ رنگ بجتی رہی، بج کر بند ہوتی رہی، 1 2 3 بار، مگر وہ بے حس بنا اپنے کام میں مشغول رہا۔ مقابل بھی اتنا ہی ڈیٹ تھا، ریسیو نہ ہونے کے باوجود بھی کال کیے جا رہا تھا۔ قریب 15 منٹ تک یہ کھیل جاری رہا۔ جب چہرے کی دوسری آنکھ کا خاکہ مکمل کرنے کے بعد وہ ایک قدم پیچھے ہو کر اپنی مہارت کو کینوس پر دیکھنے لگا، 2 ہرنی سی بڑی ہی معصوم آنکھیں خود کو تراشنے والی ہستی کو دیکھ رہی تھیں۔ اس نے پینسل رکھ کر فون اٹھا لیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ چھوٹتے ہی وہ غصے سے بول رہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ انجان بنا پوچھ رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ تمہارے ہی کہنے پر کیا گیا ہے۔ آج کے اس واقعے کا وہ حوالہ دے رہا تھا۔ حجاب کے گھر پر اس کی نظر ہوتی تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا اس سے آج کے حادثے والی خبر چوک جاتی؟ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ اسی کے حکم پر کیا گیا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں، ایک مذاق ہی تو تھا، کہہ کر وہ اپنی ہی بات پر ہنس پڑا تھا۔ نظام بے یقین ہو گیا، بھلا ایسا بھی مذاق ہوتا تھا؟ مذاق؟ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے جسے تم نے اپنے کتوں کے آگے ڈال دیا۔ وہ اسے غیرت دلانے کو بول رہا تھا۔ ہاں، وہ میری بیوی ہے، لیکن تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی؟ ارادے تو اچھے ہیں نا؟ وہ مشکوک لہجے میں کہتا اس کے کردار پر سوالیہ نشان لگا گیا۔ نظام شاکڈ رہ گیا۔ میرے کوئی ایسے ارادے نہیں ہیں، تو کیوں تم اس کی دفاع میں ہلکان ہوئے جا رہے ہو؟ وہ تلخی سے بولا۔ عکس، یہ حد ہے تمہاری بے حسی کی، حد۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ حد؟ کون متعین کرے گا میری حد؟ کیا تم یا وہ لڑکی؟ وہ صاف طنز کر رہا تھا۔ نظام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس سے بحث کرنا لا حاصل تھا۔ ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کچھ خاص نہیں، میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ سو کالڈ بیوی کس قسم کی ہے، حسن دیکھ کر پھسلنے والی یا عزت کے لیے مر جانے والی؟ سیاہ بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے بڑے ہی عام انداز میں کہہ رہا تھا، گویا ایسا کرنا اس کا فرض تھا جیسے۔ تو کیا ثابت ہوا پھر؟ نظام کی آواز اب کی بار دھیمی پڑ گئی۔ یہی کہ اس کی نیت کمزور ہے، اسے حسن دکھا کر بآسانی رام کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر چل دینے کے بجائے اسے مر جانا زیادہ پسند کرنا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ وہ سرد و تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ معاہدہ کینسل کرواؤ گے؟ وہ اگلے لائحہ عمل سے متعلق دریافت کر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ یہاں آئے گی میرے پاس، خود چل کر۔ تب تک اسے گھوم لینے دو جس کے ساتھ بھی وہ چاہے۔ کس شان بے نیازی سے کہہ کر وہ رابطہ قطع کر چکا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا بالکل بھی۔ نظام پریشان سا بڑبڑا کر رہ گیا۔ اسے یہ فکر لاحق تھی کہ اب وہ آگے کیا کرنے جا رہا تھا۔ بہرحال نظام تک کو بھی وہ اپنی ہر بات اور عمل نہیں بتایا کرتا تھا۔ برق کی رفتار سے دوڑتا ہوا وہ گاہے بگاہے خوف بھری آنکھوں سے اپنے پیچھے بھی دیکھتا جاتا تھا، جہاں اس سے کچھ ہی دوری پر اسی کی کلاس کے 4 سے 5 لڑکے بھوکے بھیڑیوں کی مانند اس پر جھپٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ سڑک کنارے ہی درخت تلے رکھی بینچ پر بیٹھے 2 نوجوان ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ پھر جب مارک کی گینگ کے لڑکوں پر نظر پڑی تو ان میں سے ایک نے مزاح کے انداز میں کہا، لگتا ہے آج بیچارے کا برا دن ہے، نہ جانے کس کی صورت دیکھ کر اٹھا ہوگا صبح۔ اس کی بات پر دوسرے نے تعصب سے سر ہلایا۔ دبلے پتلے اور لمبے سے لڑکے کے چہرے پر اس کے حسین نقوش میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ اس کی سفید رنگت میں بھاگنے سے سرخی گل رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے اکا دکا لوگ حیرت سے انہیں یوں دوڑتے دیکھ رہے تھے، لیکن ان لڑکوں کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔
وہ لوگ اسے پکڑنا چاہتے تھے اور وہ لڑکا اپنی جان بچانا۔ بھاگتے ہوئے اس نے جو ہی اس بار پیچھے گردن گھمائی، آگے آ جانے والی رکاوٹ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور ایک زوردار تصادم کے نتیجے میں وہ اپنی اسپیڈ سمیت زمین پر آ رہا۔ سڑک پر اس طرح گرنے سے اس کی کوہنی اور پیٹھ کے مقام سے درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار کراہ کر رہ گیا۔ اس کے بھاگنے کے تسلسل کو توڑنے والا اب اپنے گھوسے اور لات سمیت بری طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے؟ وہ سنجیدگی سے موبائل پر جھکے اپنے دوست کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے لمبے کاندھوں تک آتے سیاہ بالوں پر سرخ رنگ کے سفید سٹارز والا کپڑا باندھ رکھا تھا۔ حلیے سے ہی وہ اسٹریٹ فائٹر محسوس ہوتا تھا۔ ہمیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ابرو طنزیہ انداز میں اٹھایا جس پر وہ گڑبڑا سا گیا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ تمہیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، سنبھل کر جواب دیا۔ اس کے اس بات پر نوجوان کی آنکھیں مار کھاتے لڑکے پر جا ٹھہری، پھر انگوٹھے سے پیشانی مسلتے ہوئے جیسے کوئی حتمی خیال ذہن میں آیا۔ تم یہ پکڑو، میں دیکھتا ہوں۔ اٹھتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اسے تھمایا اور جیکٹ اتارنے کے بعد پلین بلیک شرٹ کی آستینیں چڑھائیں۔ تو نے میری گرل فرینڈ کو دیکھا؟ تیری اتنی ہمت! مار کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں اس کے منہ سے گالیاں بھی ایک تواتر سے جاری تھیں۔ اتنی دیر میں اس کی ٹیم کے باقی کے ممبرز بھی وہاں آن پہنچے تھے اور اب مارک کے ساتھ ان کی لاتیں بھی اس بے بس اور کمزور وجود پر برسنے لگی۔ مسلسل 10 منٹ تک ان کی مار کھانے کے بعد وہ جب ادھمرا سا ہو گیا تو وہ لڑکے ذرا دیر کو رکے تھے۔ گوری چمڑی والا مارک جو ان کا لیڈر تھا، اس نے جھک کر بے دردی سے اس کی پھٹ چکی شرٹ کا کالر پکڑ کر کھنچتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اب تمہیں پتہ چلا مارک سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے، دان پیس کر کہتا وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ باقی سب اس کی حالت سے حز اٹھاتے ہوئے اس پر ہنس رہے تھے۔ اس کا چہرہ زخم و خون سے اٹا پہچاننے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ ایشین اس پر تھوکنے کے بعد اس نے اسے واپس دھکیل دیا۔ وہ بے جان سا ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے بوٹ تلے مسلتا وہ فاتحانہ ہنسی ہنستا ہوا 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ جانے کس طرف سے ایک لوہا آ کر اس کے چہرے پر لگا تھا۔ کم از کم مارک کو تو وہ پڑنے والا ہاتھ لوہا ہی لگا۔ خون کا فوارہ اس کے منہ سے ابل پڑا تھا اور وہ لڑکھڑا کر ایک جانب کو جا گرا۔ اس عمل نے باقی لڑکوں کو بھی پہلے حیرت اور پھر طیش میں مبتلا کیا۔ پھر وہ سبھی مشتعل ہو کر بے سوچے نووارد پر ٹوٹ پڑے، لیکن تھے اناڑی، اسی لیے وہ سبھی ایک کے بعد ایک اپنا حصہ لیتے زمین پر ڈھیر ہوتے گئے۔ پاس سے گزرتی ایک عورت نے جب مار پیٹ کا یہ منظر دیکھا تو پرس سے موبائل نکال کر جلدی سے پولیس کو خبر کرنے لگی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز دیوانہ وار انہیں پیٹ رہا تھا۔ چونکہ وہ لڑکے مارنے والے سے عمر میں 2-3 برس کم تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں اس کی قوت و پھرتی بھی زیادہ تھی، لہٰذا 2 سے 3 لڑکوں کی ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں سننے والوں کے وجود میں سنسنی پھیلا گئی تھی۔ ان سب کو ٹھونک پیٹ کر وہ ایک مرتبہ پھر زمین پر پڑے مارک کی جانب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنا بچاؤ کرنے کو سنبھل پاتا، اس نے اپنے بھاری جوگر والا پاؤں اس کے گھٹنے پر رکھ دیا تھا۔ لیڈر بنتا ہے ہوں؟ تیری شکل بھی ہے لیڈر بننے والی۔ اور اس کا گھٹنا دانت پیستے ہوئے یوں مسلا کہ مارک کی وحشت انگیز چیخیں صبح کی مقدس خاموشی کو تار تار کرتی چلی گئیں۔ امریکن، اس نے اسی کے الفاظ اسے لوٹائے تھے۔ پھر مارک کو بے حال کرنے کے بعد وہ زخمی پڑے اس لڑکے کی طرف آیا۔ سیاہ چیل جیسی چالاک غصے بھری آنکھوں نے فاصلے پر کھڑی ادھیڑ عمر عورت کو جو ہی گور کر دیکھا، وہ خوف سے کانپتی ہوئی ٹانگوں سمیت وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ گاڑی روکو فوراً! سڑک سے گزرتی کار کی بیک سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے جو ہی یہ منظر دیکھا اپنے ڈرائیور سے کہا۔ وہ حکم کی تعمیل کرتا ہوا کار سڑک کے دوسرے کنارے روک چکا تھا۔ شیشہ گرائے وہ اب قریب سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں الوہی سی چمک اتری تھی اس نوجوان کو دیکھ کر۔ ہی از سم تھنگ۔ بھرے بھرے سے خوبصورت لبوں نے مسکراتے ہوئے توصیفی انداز میں اس پر تبصرہ کیا تھا۔ وہ بھی لگ بھگ انہی لڑکوں کی ہم عمر لگتی تھی۔ ڈرائیور نے اس کا تبصرہ حیرت سے سنا تھا اور اسے یوں مسکراتے دیکھ کر تو وہ بیچارہ غش کھاتے کھاتے رہ گیا۔ ایزابیلا ولیریس کو زندگی میں پہلی بار کسی کا کوئی عمل اچھا لگا تھا اور اس نے تعریف بھی مسکرا کر کی تھی۔ یہ بات واقعی حیران کن تھی اس کے لیے۔ ہمیں اسے لے جانا ہوگا اس سے پہلے کہ پولیس آئے اور تمہیں دھر لے، اس کے دوست نے قریب پہنچنے پر پریشانی سے کہا۔ تمہیں ہی کرنی تھی نا اس کی مدد، اس نے گھورا، جس پر وہ شرمندہ ہونے کی اداکاری کرتا گردن جھکا گیا۔ اب چلو اٹھاؤ اسے۔ اس کی شرمندگی پر دھیان دیے بنا زخمی پر جھکتے ہوئے اس نے متوجہ کیا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور قریبی اسپتال تک لے گئے۔ اس سارے عمر میں انہوں نے ہرگز بھی ایزابیلا کو نہ دیکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں اس نمایاں اور منفرد انسان کے وجود سے چپک کر رہ گئی تھیں۔
بیل بجنے کی آواز پر وہ جو اتنی دیر سے پریشان تھی اپنا زخمی پاؤں بلائے تیزی سے گیٹ کھولنے چلی گئی۔ جو ہی گیٹ وا کیا اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آس پاس کے گھروں کی روشنی میں سامنے ہی زمین پر چادر میں لپٹا اس کا وجود تھا اور آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ وہ حواس باختہ سی بڑی دقت کے بعد اس کے قریب جھک پائی۔ حجاب اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ہوش میں نہ تھی اور نوشین کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اسے یوں دیکھ کر۔ حجاب اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے وہ پریشانیوں میں گھرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنی طاقت بھی نہ رکھتی تھی کہ حجاب کے بے ہوش وجود کو کسی طرح گھر کے اندر تک لے جاتی۔ گویا حادثوں بھرا یہ بھاری دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں صرف ایک ہی شخص کا خیال آیا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر اس خیال پر عمل پیرا ہوتے اس نے ہاتھ میں موجود موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے کال ملائی۔ آئی ایم سوری آپ کو پھر سے ڈسٹرب کر رہی، لیکن ادھر ایک پرابلم ہو گئی ہے، پلیز آپ کی ہیلپ چاہیے۔ اپنے حسیات بحال رکھتے ہوئے اس نے اس کی مدد مانگی۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں، آنکھیں خوف و پریشانی سے ارد گرد دیکھ رہی تھیں۔ اسے یہ دھڑکا سا لگا تھا کہ رات کے اس پہر کہیں کوئی اپنے گھر سے نکل کر انہیں اس طرح نہ دیکھ لے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ نہ انکار ہوا تھا اور نہ ہی کوئی سوال جواب۔ نظام ریکارڈو بنا کسی پس و پیش کے مدد پر راضی ہو گیا تھا اور اس وقت نوشین کے لیے یہ بات کسی نعمت سے کم نہ تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ انجانے میں ہی حجاب عمر کے مجرموں سے اس کے لیے مدد طلب کر رہی تھی۔ پھر فون بند کرنے کے بعد بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی حجاب کے پاس سے نہ ہٹی۔ اس پل یہ انتظار اسے بڑا جان لیوا محسوس ہو رہا تھا۔ نظام شاید کہیں آس پاس ہی تھا، تبھی وہ 15 منٹ کے عرصے میں ہی وہاں آن پہنچا۔ وہ گاڑی کے بغیر آیا تھا یا شاید گاڑی کہیں دور چھوڑ آیا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی نوشین کی جان میں جان آئی۔ وہ اس کے بے کہے ہی آگے بڑھا اور اس نازک اندام لڑکی کو بنا کسی مشکل کے اٹھاتے ہوئے چپ چاپ گھر کے اندر لے گیا۔ نوشین بھی اپنے پاؤں پر دباؤ ڈال کر اٹھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔